جو بندہ روزہ نہیں رکھتا بلا کسی عذر کے، قیامت والے دن اس کے پیٹ میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے جو اسے کاٹیں گے اور وہ چیخے چلائے گا، اور جو روزہ دار ہوں گے ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوں گے، مشروبات کے، مختلف طرح کے کھانوں کے، جنت کے کھانے ہوں گے۔ تو بھئی دیکھو، روزہ رکھنے والا فائدے میں رہا یا روزہ چھوڑنے والا فائدے میں رہا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم دوستو، بہت بہت مبارک ہو، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ہماری سب کی زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ روزہ رکھ کر جو کام نہیں کرنے، سب سے پہلے تو روزہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ موسم اتنا گرم نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھ ہی لیا ہے تو اس کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو وہ اگر 2-3 کام ایسے ہیں کہ جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ اگر وہ کرے گا، یعنی کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے گا یا جھوٹ بولے گا یا کوئی چغلی کرے گا لڑانے کے لیے لوگوں کو، تو اس کا روزہ نہیں رہتا، وہ صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس کا نہیں ہوتا، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سارا دن بھوکے پیاسے رہنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملا تو فائدہ کیا ہوا سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا؟ یہ آپ خود سوچیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا۔ تو آپ علماء سے رابطے میں رہیں، اپنے امام مسجد سے رابطے میں رہیں، ان سے مسائل پوچھتے رہیں روزے کے بارے میں، رمضان المبارک کے بارے میں، کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پر کرنے ہیں۔ جیسا کہ ہم سحری کے وقت اٹھیں گے تو ہم نے آج ہی سے روٹین بنانی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ تہجد ہماری قضا نہ ہو، پورا مہینہ ہم نے تہجد کے نفل پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح باقی نمازیں، فجر کے نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کے 2 نوافل ہیں، اور اسی طرح چاشت کے نوافل ہیں 4 سے لے کر 12 تک، اور اسی طرح اوابین کے نوافل ہیں مغرب کی نماز کے بعد 6 یا 12۔ تو یہ تمام نوافل کوشش کریں کہ ادا کریں، روٹین ایسی بنائیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے بن جائیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے، اس میں اگر جو بندہ ٹرینڈ ہو گیا تو وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی قدر کا مہینہ ہے۔ اگر جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا کسی وجہ سے تو میری ویڈیوز تک پہنچائیں، کیونکہ شاید وہ میری ویڈیو سن کر روزہ رکھنا شروع کر دے، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور وہ بھی دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ کیونکہ اگر جو بندہ روزہ نہیں رکھتا بلا کسی عذر کے تو وہ قیامت والے دن اس کے پیٹ میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے جو اسے کاٹیں گے اور وہ چیخے چلائے گا، اور جو روزہ دار ہوں گے ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوں گے، مشروبات کے، مختلف طرح کے کھانوں کے، جنت کے کھانے ہوں گے۔ تو بھئی دیکھو، روزہ رکھنے والا فائدے میں رہا یا روزہ چھوڑنے والا فائدے میں رہا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ اس میں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، کامیابی کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگیں۔ نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوں گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔